اسلام کے مقدس شہزادیوں، محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، خواتین کے لیے ہر قسم کی زیب و زینت، ریشمی کپڑے اور سونے چاندی وغیرہ کے تاروں سے بنے زری بوٹوں کے کام کے کپڑے جائز و مباح ہیں، البتہ ایسے باریک کپڑے جس سے بالوں کی سیاہی اور بدن کی رنگت ظاہر ہو وہ ممنوع ناجائز ہیں۔ اور بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت زہری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے خبر دیا کہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شہزادی حضرت ام کلثوم کو سرخ ریشمی چادر اوڑھے ہوئے دیکھا، اور حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مرد کے لیے جائز نہیں ہے ریشمی کپڑا اور سونے کا پہننا، یہ سب چھوٹے اور بڑے مردوں کو مکروہ ہیں اور عورتوں کے لیے اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور مسلم شریف کی حدیث ہے کہ حضرت علی بن ابو طالب سے مروی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے ایک ریشمی ہلا دیا، میں وہ پہن کر نکلا تو میں نے چہرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں غضب کے آثار دیکھے تو اسے میں نے پھاڑ کر اپنی عورتوں کو دے دیا۔ محترم ناظرین، اسلام کے مقدس شہزادیوں، عورت چھپانے والی چیز ہے۔ عورت چھپانے والی چیز کو بولتے ہیں۔ مرد کا ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنے تک ماں گھٹنا عورت ہے، اس لیے اس جگہ کا چھپانا فرض ہے۔ عورت کا پورا جسم ہی عورت ہے، اس کا پورا بدن ہی چھپانے کے لائق ہے، صرف منہ اور ہتھیلی کے کھولنے کی اجازت ہے۔ لیکن موجودہ دور پرفتن میں غیر محرم کے سامنے چہرہ کھولنا بھی منع ہے، لہذا عورت کو ایسا لباس پہننا چاہیے جس سے اس کا پورا جسم پردہ میں رہے۔ نیز خواتین کا لباس اس انداز کا ہونا چاہیے جس سے اس کے جسم کے کسی بھی عضو کی حیت ظاہر نہ ہو سکے۔ قمیض بھی اتنی ڈھیلی ہونی چاہیے کہ اوپری حصہ کی ساخت سمجھ میں نہ آئے۔ پائجامہ یا شلوار اتنی ڈھیلی ڈھالی رہے کہ پیروں کا پتلا یا موٹا ہونا سمجھ میں نہ آ سکے۔ چوڑی دار پائجامہ جس سے پیروں کی پوری ساخت جھلکتی ہے، اور اگر کپڑا ہلکا اور باریک ہوتا ہے تو رنگت بھی جھلکتی ہے، اور آج کل کا وہ پائجامہ اس انداز کا نکل آیا ہے کہ اب چوڑی بھی نہیں چنی جاتی، اوپر سے نیچے تک بالکل چکنا اور کپڑا بھی غالباً ربر کی طرح پھیلنے والا ہوتا ہے، پیر کی حیت کے ساتھ چپکا رہتا ہے۔ غالباً آج کی زبان میں اسے لیگنز بولا جاتا ہے، آج کی زبان میں لیگنز بولا جاتا ہے۔ اس کے حرام ہونے میں کوئی شک و شبہ ہی نہیں ہے۔ کس کا؟ لیگنز اس کے حرام ہونے میں کوئی شک و شبہ ہی نہیں ہے۔ اس طرح کے لباس سے خواتین کو پرہیز کرنا چاہیے ورنہ عذاب جہنم کا باعث ہے۔ خواتین کا پورا جسم جس طرح عورت ہے، اس کا بال عورت ہے، اس کا چھپانا بھی فرض ہے۔ اس کے لیے موٹے کپڑے کا دوپٹہ ہونا چاہیے۔ چادر، جارجٹ اور سیفون کا دوپٹہ جو بالکل باریک آر پار صاف نظر آتا ہے، اس سے دوپٹے کی ضرورت پوری نہیں ہوتی، اس لیے کہ اس دوپٹہ کے اوڑھنے کے بعد بھی بالوں کی رنگت مکمل صاف نظر آتی ہے، لہذا ایسے قسم کے دوپٹے اوڑھنے کے بعد بھی سر کھولنے کا وبال اور بالوں کی نمائش کا گناہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ نیز نماز پڑھنے کے باوجود بھی سرے سے نماز نہیں ہوتی۔ حضرت حفصہ کا دوپٹہ کہتے ہیں کہ موتا امام مالک کی روایت ہے کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حضرت حفصہ بنت عبد الرحمن باریک کپڑے کا دوپٹہ اوڑھ کر آئیں تو حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کا دوپٹہ لے کر پھاڑ دیا اور دوسرا موٹا دوپٹہ انہیں عنایت فرمایا۔ میرے اسلام کے مقدس شہزادیوں اور محترم دوست، آج کی یہ باتیں آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر سمجھ میں آ گئی ہے تو آپ بھی خود اپنے معلومات میں
اضافہ کریں، اپنے دوست و احباب کو، اپنے رشتہ داروں کو بھی معلومات میں اضافہ کروائیں، کہیں ان سے غلطی سرزد نہ ہو سکے۔